السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الرسول كلوا من طيبات وعملوا الصالحا إنما بما تعملون عليمون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وَإِنَّ رَبَّكُمْ فَاتَّقُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی ہر دور میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو جب جب دنیا میں بگاڑ ہوا ہے تب تب بھیجا ہے کہ جاؤ فلاں قوم میں بگاڑ ہوا ہے، اس قوم کی اصلاح کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بگاڑ ہو گیا، اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی اپنی قوم پہ۔ یا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتے رہا۔ یوں کہا جاتا ہے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں اور آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں اور یوں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو جس وقت کے لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کی باتوں کو مانا وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کی باتوں سے منہ پھیرا، روگردانی کی، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی عذاب کے اندر پکڑا، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی بڑا سخت۔ آخرت کا عذاب ہے ہی بڑا سخت۔ اور انبیاء کے جو مقابلے میں آئے اللہ رب العزت نے انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو لہب ابو جہل آیا، اور شداد آیا، فرعون آیا، حامان آیا، قارون آیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ کب تک؟ رہتی دنیا تک، جب تک دنیا باقی رہے گی ہر آنے والا عبرت کے لیے ان لوگوں کا تذکرہ کرے گا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو اللہ رب العزت نے اسے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اور آج جا کے مصر کے میوزیم میں دیکھ لو اس کی باڈی آج بھی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی انبیاء کے مقابلے میں آئے گا،
نبیوں کے مقابلے میں آئے گا، اللہ رب العزت اس کا حشر ایسے کریں گے۔ یہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ اللہ نے تذکرہ کیا ان کا، کیا یہ مالدار نہیں تھے؟ یہ وقت کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، لیکن انبیاء کے مقابلے میں آ گئے، اللہ نے ہلاک کو برباد کر دیا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، وقت کے نبی کی باتوں کو ماننا یہ فرض ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے پورے کے پورے قوم پہ عذاب نازل فرمایا، اور کون لوگ بچ گئے؟ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے وہ لوگ بچ گئے، باقی سارے کے سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو فحاشی میں مبتلا ہو گئی اور وقت کے نبی کی باتوں کو نہیں مانا اور اپنی نفس پرستی میں، اپنی منمانی میں اپنی زندگی کو گزارنے لگ گئی، تو اللہ کا عذاب آیا اور ساری کی ساری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کا حکم آیا ہفتے کو مچھلی نہیں کھانی، تو ان میں دو گروہ بنے۔ ایک کیا کرتے تھے، سنیچر کے روز جال لگا دیں گے، اتوار کے روز جال لگا دیں گے اور سوموار کے روز اس کو، پیر کے روز اس کو نکال لیں گے۔ ایک گروہ وہ بنا کہانی کھائیں گے ہم، اور اللہ کا کرنا کہ اسی دن مچھلی آتی تھی زیادہ، تو اللہ نے کیا کیا، بندر اور خنزیر بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا بن گئی، بندر اور خنزیر بن گئی۔ تو جو بھی آدمی وقت کے نبی کی بات کو مانے گا اللہ اسے کامیاب کریں گے، اور کیسی کامیابی، ویسی کامیابی جس کے بارے میں آدمی گمان نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے۔ شورى المؤمنون کے اندر اللہ رب العزت ہر چیز کو واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کا انداز کتنا مختلف ہے سمجھانے کا۔ پہلے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ بھائی نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح کی بات کو نہیں مانا۔ نوح نے دعا کی کہ اللہ میری مدد فرمائیے، اللہ نے مدد فرمائی، اور نوح کو حکم دیا کہ اے نوح ایک کشتی بناؤ، ایک کشتی بناؤ، اس کشتی میں اپنے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو تمہاری بات کو مانتے ان کو بیٹھا لو، اور ان قریب عذاب آنے والا ہے۔ تو آیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ایسا ہی ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایسے ہی ہوا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایسا ہی ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ کی بات کو نہیں مانا، ایسا ہی ہوا۔ آج رسم و رواج جو پھیل چکے ہیں، من گڑت قسم کی چیزیں ہمارے معاشرے میں جو پھیل چکی ہیں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہلاکت اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن خبردار کر دینے کے باوجود جو غلطی کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن کا اعلان نہیں ہوا تو لوگ گھومے پھرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لاک ڈاؤن کا اعلان بھی ہو گیا اور اعلان میں یہ بتا بھی دیا گیا کہ بھائی باہر نکلنے پہ پولیس پٹائی کرے گی، اور پھر بھی کوئی نکلے تو سب سے بڑا بیوقوف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا بھائی دنیا کے اندر ایسے کر کے آؤ گے تو ٹھیک ہے، اور ایسے نہیں کرو گے تو تمہاری پٹائی ہوگی۔ اب پھر کوئی ویسے کر کے نہ جائے تو میرے بھائیو دوستو، یہ کیسی چیز ہے؟ ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو ایک ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی بری قسم کا جو ایک رسم چل پڑا ہے مسلمانوں کے اندر، اس دن نہانا، نئے کپڑے پہننا، اچھے کھانے کو بنانا، اور بعض لوگوں سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے گاؤں دیہاتوں کے اندر کہ جو آج جو کام کرو گے وہی کام پورے سال کرو گے۔ یہ آیا کہاں سے یہ چیز ہے کیا؟ اس کی حقیقت کو سمجھنا اور جاننا تو ضروری ہے۔ یہ سراسر یہود و نصرانہ کا طریقہ ہے جو ایک فحاشی کو عام کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر۔ جو کر رہے ہیں ان کا دین ان کو مبارک، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا کیا تعلق فحاشی سے، بے حیائی سے؟ ہمارا تعلق تو مدینے والے سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت دفعہ یہ موقع آیا، یہ نئے سال کا موقع بہت دفعہ آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو ہیپی نیو ایئر یا نئے سال کی مبارکباد پیش نہیں کی۔ تو جو کام میرے نبی نے نہیں کی، اس کو حکم نہیں دیا اور اس کو کرنے سے بھی منع کر دیا، اور آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھے اور یہ کام کرے، تو یہ بات عقل سے بالاتر ہے۔ میرے بھائیو دوستو، دنیا کے اندر مسلمانوں کے کامیاب ہونے کا طریقہ جو ہے وہ غیروں کے کامیاب ہونے کے طریقے سے بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف۔ غیر کامیاب ہوگا نام و نمود سے، شہرت سے، چوری سے، ڈکیتی سے، زناکاری سے، فحاشی سے، لیکن مسلمان کامیاب ہوگا اپنے نبی کے اتباع سے، مسلمان کامیاب ہوگا اللہ کے حکم پہ چلنے سے۔ تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ نے وہ طریقہ نہیں رکھا جو اوروں کے کامیابی کا طریقہ ہے وہ مسلمانوں کی کامیابی کا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔
جو اوروں کے کامیابی کا طریقہ ہے وہ مسلمانوں کے ہلاکت کا طریقہ ہے۔ آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے جیسے یوتھ جو فحاشی میں مبتلا ہیں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ماڈریٹ ہیں، بڑے ماڈریٹ۔ ماڈرن زمانہ ہے بھائی، گانا سنو، فحاشی کرو، زنا کرو، بدکاری کرو، ماڈرن چیز ہے۔ حیرت ہے کہ آج معاشرے کے اندر سے اس کا عیب سمجھنا بھی ہمارے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی بہت بری چیز نہیں ہے، لوگ ماڈرن ہیں، کر رہے تو۔ لیکن یاد رکھو، جو حال جو یوروپ کے کنٹری کا ہوا ہے، اور اگر ہمارے یہاں بھی اسی طریقے کو فروخت دیا گیا تو وہی حال آج سے آنے والے 10 سال کے اندر انڈیا کا بھی ہوگا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے نہیں کہی جا رہی، یہ بات قرآن کی بات ہے، اور قرآن کی بات مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے انسانیت کے لیے ہے، پورے انسانوں کے لیے ہے۔ کسی قوم، برادری اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وقت کے نبی کی اتباع کرے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور کسی برادری اور کسی طبقے اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، بھلے ہی مسلمان ہو، وقت کے نبی کی بات سے منہ پھیرے گا، ناکامی کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ کیا ہوا یورپ کے اندر؟ آج لڑکیاں آزادی چاہیے۔ کیسی آزادی؟ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہو؟ وہ آزادی، وہ یورپ میں جو آزادی ہے، آج سے 100 سال پہلے وہاں بھی تحریکیں چلی تھی، عورتیں روڈوں پہ نکلی تھی، ہمیں آزادی دیجیے۔ گورنمنٹ نے لکھ کے دے دیا، بھائی تم آزاد ہو، جو من میں آئے کرو۔ آج وہاں کا جا کے حال دیکھو، وہاں کی لڑکی نہ بہن ہے، نہ ماں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیٹی ہے، ٹیشو پیپر کے مانند ہے، استعمال کیا پھینک دیا، استعمال کیا پھینک دیا۔ آج وہاں کی لڑکیاں، وہاں کی عورتیں، آیا تھا وہاں کا جو یہاں سے لوگ گئے ہوئے تھے، ہمارے یہاں دلی سے، نظام الدین سے یا فیض الہی سے، ابھی کچھ دن سے پہلے لوگ گئے ہوئے تھے سفر پہ، وہ بتا رہے تھے کہ وہاں کی عورتیں اب گھروں میں رہنے کو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں، اور 80% عورتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم سے ہماری آزادی چھین لی جائے۔ چلتے پھرتے عورتوں کے ساتھ جو وہاں کھلواڑ ہو رہا ہے، اور دن دہاڑے جو عورتوں کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، یہ آزادی مل جائے یہاں انڈیا میں؟ مل جائے؟ اگر جو مل جائے تو کیا کریں؟ خواہش اسی کی ہے سب کو، بھائی یوروپ میں دیکھو ایسے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے، وہاں کی عورتیں اتنی رول ماڈل ہیں۔ ارے وہاں سے جا کے حال تو پوچھو۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کسی قوم کو ہلاک کرنے کا یا ہلاک ہونے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ اس کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کر دو، وہ لوگ برباد ہو جائیں گے۔ بے حیائی، فحاشی، اس کو عام کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے نام سے جو کلچر آج ہمارے یہاں چل پڑا ہے،
اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ اتنا بڑا میٹھا زہر ہے جو مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو گھول کے پلایا جا رہا ہے، اور معصوم مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اس کو شربت سمجھ کے پی رہے ہیں۔ حالانکہ یہ نقصان کیا کر رہا ہے اندر جا کے؟ سب کوئی واقف ہے ان چیزوں سے۔ جو تہذیب آج ہندوستان کے صوبوں کے اندر اور قصبوں کے اندر اور اضلاع کے اندر دکھائی دے رہی ہے، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کو نہ ہندوازم پروموٹ کرتا ہے نہ اسلام پروموٹ کرتا ہے۔ ہندوازم کے اندر یہ چیزیں حرام ہیں، کلی طور پہ حرام ہیں، اور اسلام اس پہ بڑا سخت ہے۔ ہمارے یہاں یہ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے گھر کے بچیوں کو اور بچوں کو بچاؤ ان چیزوں سے، ورنہ ایک دفعہ یہ زہر کا پیالہ جس نے پی لیا، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنی زندگی کو برباد کر لے گا۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی بچ کے آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن 95% ہمارے نوجوان اس میں مبتلا ہیں اور اپنی زندگی کو فحاشی، بے حیائی اور بد کرداری میں عام کر رہے ہیں۔ ہماری مسلمان بہنیں برقع پہنی ہوئی ہیں، کہہ دینے دیجیے اس بات کو، برقع پہنی ہوئی ہیں، مکمل حجاب میں ہیں، اور کہاں پکڑی جا رہی ہیں؟ اس چیز کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، واقف ہیں آپ۔ کیا یہ وقت جو آج مسلمان یوتھ کا، مسلمان نوجوانوں کا جو فکر بن چکا ہے، کہ آج سے 15-20 سال پہلے یہ چیز تھی؟ نہیں تھی۔ خدا کی قسم، اگر سے آج ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اپنے ایمان کو نہیں بچایا، اپنے گھر والوں کے اصلاح نہیں کی، تو خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں کہ ہماری بچیاں اور ہمارے لوگ اور ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی اور ہمارے دوست جہنم کے کوندے میں کود پڑے۔ پیار کے نام پہ ایک عجب چیز چل پڑی، محبت کے نام پہ ایک الگ فحاشی چل پڑی ہے۔ عشق اور محبت کے دعوے دار بنتے ہیں بڑی بڑی باتیں کر کے، اور لڑکیوں کے عزت کو نیلام کر رہا ہے یہ مسلمان نوجوان۔ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کی آگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے۔ یہ مسلمان نوجوان تو انسانیت کے تحفظ کے لیے تھا، یہ تو اپنی ماں اور بہنوں کے عزت کا ڈاکیدار بن گیا۔ ہم تو دنیا میں دنیا والوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے، ہم اپنی اصلاح نہ کر سکے۔ ہمارے لیے تو تھا کہ قرآن کے حکم کو پوری دنیا میں نافذ کریں، اپنے 6 فٹ بدن کے اوپر اسلام کا کوئی حکم نافذ نہ کر سکے۔ اسکول کالج کے اندر یہ جو فحاشی پھیلی ہوئی ہے، اور آج آج کی رات جو تھی 31 دسمبر کی رات، اس کے اندر جو فحاشی ہوئی ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے اس سے ہماری۔ کلبوں کے اندر جو ڈانس اور جو شرابیں اور جو بدکاریاں، یہ غیر نہیں کر رہے ہیں، یہ مسلمان کر رہے ہیں، یہ ہمارے کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کر رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب جانے کا موقع ہے کہ اپنے آپ کو کمینہ اور نالائق اور
پتہ نہیں کیا کیا کہنا آج مسلمان گوارا کر رہا ہے. ہمارے نبی نے یہ تعلیمات ہمیں تو نہیں دی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا تھا. یہ کہہ کے نہیں گئے تھے ہمارے نبی. یہ دین تو نہیں تھا ہمارا. یہ مقصد حیات تو نہیں تھی ہماری. دنیا کے برے چیزوں میں ایسے پھنسے کہ اللہ اکبر اپنے نبی کو بھی بھلا دیا. ہمارے نبی ہمارے لیے کیا نہیں کیا. پوری زندگی روتے رہے امتی امتی, پوری زندگی روتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھا, اپنی اولادوں کو دین کے لیے قربان کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ, ارے یار کربلا کا میدان وہ بھول سکتا ہے؟ کس کے لیے حسین کا گردن کٹا؟ کس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مستورات قربان ہوئی؟ ہمارے لیے. ہم نے کیا کیا اس کا؟ ہم نے کیا اس کا بدلہ دیا؟ کیا منہ دکھائیں گے حشر کے میدان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آویں اور یہ کہہ دیں, یہ پوچھ دے میرا نبی ہم سے کہ تو نے کیا پاس رکھا میرے دین کا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارا نبی اگر جو ہم سے یہ پوچھ دے کہ میں نے اپنا پورا خاندان دین کے لیے قربان کر دیا, حسین کے ننھے بچوں کا بھی خون اس دین کے لیے کٹے, وہ مرے 6 مہینہ کا نادان بچہ اس دین کے لیے کٹ پس گیا, ظالموں نے اسے بھی مار دیا, اور تیرے لیے میرا دین اتنا مشکل تھا کہ تو میرے دین پہ عمل نہ کر سکا. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں, کیا منہ دکھاؤ گے نبی کے؟ نبی کا نواسا کربلا میں شہید ہو گیا اس دین کے لیے, اور نبی کی امت غفلت میں پڑی رہی, اپنی والی کرتی رہی, جو سمجھ میں آیا جیسے آیا کر لیا. سود کو میرے نبی نے حرام کیا, کھا لیا. اللہ اکبر. بھول گئے, موت کو بھول گئے, سب بھول گئے, ہم بھی بھول گئے, آپ بھی بھول گئے, سب قصوروار ہیں, پوری امت مجرم ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ معاف کر دے. پوری امت مجرم ہے, پوری امت مجرم ہے. ہمارے نبی نے ہمارے لیے طائف کے پتھر کھائے. میرے نبی کا جوتا لہو لہان ہو گیا, ظالموں نے ایسا پتھر مارا. جس نبی نے اتنی مشقتیں برداشت کی, پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے رہا, میرا نبی ہمارے لیے رہا کہ میری امت میرا پاس رکھے گی, اور وہ امت غفلت میں ڈوبی رہی. جو اوروں کے خیر خواہی کے لیے نکالی گئی, اس کو خود شعور نہیں. جو اوروں کی اصلاح کرتی, وہ امت آج خود لاچار پڑی ہے. جو اوروں کی اصلاح کرتی, وہ امت آج خود لاچار پڑی ہے. وہ بھی دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ آج کی طرح ہر چیز مہیا نہیں تھی, لیکن پھر بھی عروج پہ تھے. وقت کی رومن امپائر, اتنی بڑی فوج, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چند لوگوں کے ساتھ مل کے فتح کی تھی. اور ایک آج ہم ہیں, آبادی بھی بہت بڑی ہے, تعداد بھی بہت بڑی ہے, چیزیں بھی مہیا بہت ہے, کچھ نہیں کر سکتے. یہ اندر کی چیز اندر سے, میرے بھائیو دوستو بزرگوں, نوجوانوں کے اندر سے
یہ جو بغیرتی اندر آ گئی ہے، اس نے ایمان کو کھینچ کے باہر نکال دیا۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو بچ گیا وہ فلاح کو پا لیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ اس زمانے میں بہت بڑا اللہ والا ہے، اور اللہ والی ہے وہ لڑکی اور وہ لڑکا جس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیا اور بد کرداری کا مہر اپنے آپ پہ نہ پڑنے دیا۔ جتنی چیزیں اور جو لمٹس اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہوئی ہے، اس پہ عمل کریں ہم۔ ایک دائرہ ہے مسلمانوں کا، ہمارا آپ کا ایک دائرہ ہے، ایک لمٹ ہے، ایک حدود ہے، ایک بارڈر ہے، اس کو کراس نہیں کرنا ہے۔ کراس کریں گے ہلاکت اور بربادی میں جائیں گے۔ تو اس بارڈر کو فاندنا نہیں ہے، جس دن فان گئے ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس دنیا کے اندر ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا، یہ سیکھو، یہ سیکھو، یہ سیکھو۔ فحاشی میں مت پڑو، بے حیائی میں مت پڑو۔ یہ ماڈریٹ نہیں ہے بھائی، اس کو ماڈل نہیں کہا جاتا ہے، یہ ماڈل وقت نہیں ہے، یہ بدترین وقت چل رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عام تھی۔ عرب کے لوگ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا یہی چیز کرتی تھی، گانا بجانا، فحاشی، بدکاری، یہ چیز کرتی تھی۔ اور شاید اس سے بھی بڑھ کے کہ وہ ننگا رہنے کو عیب نہیں سمجھتی تھی۔ آج بھی ماشاءاللہ ہمارے لڑکیوں کے اندر ایک چیز رواج پائی جا رہی ہے، کم کپڑوں کا پہننا فیشن ہے۔ یہ بھی چیز اس وقت عام تھی، اس وقت تو کپڑا نہ پہننا فیشن تھا۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ سب سے ماڈریٹ دور، یعنی آج سے بھی ماڈریٹ دور کون سا تھا؟ یہ تھا، یہ 1400 سال پہلے والا تھا۔ 1400 سال پہلے والا تھا، تو اس کو سب سے بدترین دور کہا جاتا ہے۔ جو دور اس وقت کا تھا، جس کے اندر بے حیائی بھی تھی، فحاشی بھی تھی، ننگا پن بھی تھا، نفس پرستی بھی تھی، زناکاری بھی تھی، بدکاری بھی تھی، تو یہی چیز تو تھی، تو اس کو تم بدترین دور کہتے ہو اس کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اس سے کم ہے، اس سے زیادہ تو ادھر تھا، تو وہی ماڈرن دور ہوا نا۔ عجیب چیز چل پڑی ہے، لڑکیوں کو کم کپڑے پہننا، اس کو فیشن سمجھا جانے لگا کہ یہ فیشن ہے، اور لڑکے کو پورا ٹائی بیلٹ شارٹ پینٹ پہنا کے گردن تک کس دیا۔ تو اگر سے کم کپڑے پہننا فیشن ہے تو لڑکوں کو پہنا، تو لڑکوں پہ تو کوئی نہیں کہا، لیکن لڑکیوں پہ بول پڑے، لبرل لوگ بول پڑے۔ ہاں، لوگوں کے لیے یہ اس پہ بات کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے بڑا، کہ یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ کم کپڑوں کا پہننا فیشن؟ لوگ بنا رہے ہیں فیشن، اسکول کالجز کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، باہر ملکوں میں جا کے دیکھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو حال آج یوروپ کنٹری کا ہے اور جو وہاں ہو رہا ہے، شرعام لڑکیوں کی عزت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آج ہمارے ہندوستان کی عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی ویسا ہی ماحول، کہ جہاں جب چاہے جس لڑکی کے ساتھ چاہے وہ زنا کر لے، جس لڑکی کے ساتھ چاہے وہ اپنی عزت کا، اس کی عزت سے کھیل جائے۔ تو یہی تو ماڈریٹ دور ہے، جس چیز کی تمنا کر رہے ہو
خدا کی قسم اللہ گواہ ہے اس بات پہ، اللہ کو گواہ رکھ کے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اور آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کی، تو یاد رکھیے وہ دور آئے گا اور ہمارے گھر کے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں بھی اس مرض میں مبتلا ہوں گی اور اللہ کے غضب کا شکار ہوں گی، دنیا کے اندر اپنی عزتوں کو بھی لٹائیں گی اور آخرت کے اندر اللہ کے شدید ترین عذاب کا مزہ بھی چکھیں گے۔ کیا فرمایا؟ قو انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو یعنی اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بچاؤ، اب ہم ہی نہ بچائیں تو یہ کون سی؟ اللہ اعلان کر رہا ہے قو انفسکم واہلکم نارا، اور ہمارا اعلان کیا ہے؟ بظاہر زبان نہیں کہہ رہا ہے، دل اعلان کر رہا ہے نہیں بچائیں گے، جو من میں آئے تم کر لو۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو چھوٹا مت سمجھے کوئی۔ سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی عجیب بات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم کو میں نے یوں ہی بیکار پیدا کیا اور کیا تم میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعال اللہ ملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، ہر چیز سے برتر و اعلیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبود کی پرستش کرتا ہے، اس کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں، تو بس اس کا حساب کتاب اس کی پروردگار ہی کے پاس ہوگا۔ مگر یاد رہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، صاف صاف اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوگا وہ شخص جو انکار کرے گا۔ کافر کا کیا معنی؟ انکار کرنے والا۔ تو جو اللہ کے حکم سے روگردانی کیا، انکار کیا، کبھی کامیاب نہیں۔ اللہ کی صفت اپنی بتا رہے قرآن کے اندر، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مَثْلُ مَا قَالُوا الْأَوَّلُونَ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور رات اور دن کو پھیر بدل کرنے پہ اختیار رکھتا ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اللہ فرما رہا۔ پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی عجیب بات اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر، بل قالوا مثل ما قالوا الاولون، بلکہ جو اگلے لوگ کہتے ہیں ویسے ہی بات تم بھی کہنے لگے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات اور کر رہے ہیں، جن کے پاس نہ دین پہنچا، نہ قرآن پہنچا، نہ شریعت پہنچی،
چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو. تو تمہارے پاس یعنی جس کے پاس قرآن کا علم پہنچ چکا، نبی کی تعلیمات پہنچ چکی، وہ بھی وہی بات کر رہا ہے. جس کے پاس نہیں پہنچی وہ بھی وہی کر رہا ہے، اور تم بھی وہی کرنے لگ گئے. پھر آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما لمبعثون، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی کا ڈھیر اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ قبروں میں زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا كل لمن الارض من فيها ان كنتم تعلمون. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا وعدہ تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی کیا جا چکا ہے. لوگوں سے اللہ فرما رہے ہیں. تو اللہ کیا آگے فرما رہے ہیں کہ یہ تو جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی آگے کی دنیا نہیں، کوئی پوچھا جانے والا نہیں، انجوائے کرو، مستیاں کرو، یہی سب کچھ ہے، جیسے چاہو رہو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ڈھکوسلے باز ہیں، ڈھکوسلے باز. پھر اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، قل لمن الارض من فیها ان کنتم تعلمون. اے رسول، اے نبی، آپ کہہ دو کہ بھلا اگر تم لوگ کچھ جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور جو لوگ اس میں ہیں کس نے کی، یعنی کس نے پیدا کیا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ نے کیا. یہ رات اور دن کا آنا جانا اپنے وقت پہ، ٹھنڈیوں اور وقت پہ موسم کا تبدیل ہونا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ کی ذات کر رہی ہے، اللہ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں سمجھنے کی ہے اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اس چیز کو ہم سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے. اللہ اپنی ذات پہ بالا تر ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کو نہ ہمارے نمازوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے تسبیح اور تلاوتوں کی ضرورت ہے، بلکہ جتنی ضرورت ہے وہ سب ہمیں ہے. اللہ ہم سے بالا تر ہے. ہم نماز پڑھیں ہم نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اللہ کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق ہم پہ پڑے گا کہ دنیا کے اندر رسوا اور تباہ اور ذلیل اور خوار ہو کے رہیں گے اور آخرت کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. فرق تو ہم پہ پڑنے والا ہے. ہم نماز نہ پڑھ کے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کو فرق پڑ جائے گا تو بالکل گدھے ہیں اور نکمے ہیں کہ اللہ کو کیا فرق پڑنا ہے. اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے ہمارے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بات بڑی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے. اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور تمام انبیاء علیہ السلام نے، تمام کے تمام نبیوں نے، جتنے بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام یعنی دنیا بنی جب سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، سب نے یہی کہا اللہ کو پہچان لو، اللہ کو مان لو، اللہ کے حکم پہ آ جاؤ، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. مسلمانوں کی یہی دعوت ہے، ایمان والوں کی یہی دعوت ہے کہ اللہ سے کہے، اللہ کے بندوں کے پاس جاوے، اللہ کے بندوں سے کہے کہ اللہ کو جان لو، اللہ کو مان لو اور اللہ کے حکم پہ آ جاؤ. یہی اصل کامیابی ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں، جتنے راستے، جتنے چیزیں نظر آ رہی ہیں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، وہ کامیابی نہیں ہیں. کامیابی کے نام پہ دھوکہ ہے. ساری کی ساری چیزیں دھوکہ ہے. اس کو اگر ہم سمجھیں، مسلمانوں کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اس کے نبی نے بتایا. ایک ایمان والا
ایک ایمان والا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہو اور پھر بھی اللہ کے حکم پہ نہیں ہو، نبی کے طریقے پہ نہیں ہو، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ نوجوان یوتھ اس بات کو سمجھے کہ میرے بھائیوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری صلاحیتیں ڈرین کہاں ہو رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں ہماری صلاحیتیں۔ ہم تو آئے تھے دنیا کی اصلاح کے لیے اور ہم اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں۔ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جس کو یہ کہا گیا ہو، جس کو اللہ نے یہ کہا ہو کہ تم اچھے لوگ ہو، وہ اچھے لوگ کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، تو یا تو قرآن جھوٹا ہے یا ہم جھوٹے ہیں، یا تو ہم اچھے نہیں ہیں یا تو کہہ دو قرآن جھوٹا ہے۔ قرآن جھوٹا کہو گے ایمان چلا جائے گا، تو اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اپنے آپ کو اچھا بناؤ، ساری کی ساری محنت خود کو سنوارنے پہ کرو، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے معاملات اچھے ہوں، ہمارے کردار اچھے ہوں، ہمارا بات کرنے کا طریقہ اچھا ہو، ہمارا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ اچھا ہو، والدین سے حسن سلوک کا معاملہ ہو، جیسے قرآن نے کہا اغفر لکم، اف تک مت کہو ماں باپ کو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی کامیابی اللہ نے دین پہ رکھی ہے۔ جو بھی دین پہ چلے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، میرے بھائیو دوستو بزرگوں، وہ کامیاب ہوگا اور بامراد ہوگا۔ اور جو آدمی دین سے ہٹ گیا، دین سے پھر گیا، اللہ دنیا کے اندر بھی اسے ناکام کریں گے، آخرت کے اندر بھی ناکام کریں گے، دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کریں گے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ہمارے سامنے قبر ہے، حشر ہے، برزخ ہے، یہ ساری چیزیں آ چکی۔ پہلے ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اس چیز کو بیان کرتے رہتے ہیں بارہا ہمارے سامنے ان چیزوں کو۔ تو میرے بھائیوں دوستو اور میرے عزیز بھائیوں، اس چیز کو سمجھو کہ اللہ رب العزت نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، بہت بڑا مقصد ہے اس کے پیچھے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو اس مقصد کو پہچان کے جو بھی آدمی زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے کردار کو سنوارنا، اور جو باتیں کہی جاتی ہیں اس پہ عمل کرنا۔ اور آج کا سب سے بڑا تقاضا کہ مسلمان یوتھ اپنے اسٹڈیز کے اندر بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے، بہت، تھوڑا نہیں بہت۔ 2% مسلمان یوتھ جو نظر آ رہے ہیں، جو کہیں IAS کے ایگزام میں ٹاپ کرتے ہیں تو نظر آتے ہیں، کہیں نیٹ کے ایگزام کو ٹاپ کرتے ہیں تو نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ان 2-4 کے ٹاپ کر جانے سے اور ان 2-4 کو آگے آ جانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جب تک یہ پوری امت، یہ پوری ہندوستان کی قوم اور اس ہندوستان کے مسلمان جب تک آگے نہیں آئیں گے، تب تک سمجھ لیجئے مسلمان پیچھے ہے، دبا ہے، لاچار ہے۔ دنیا کے اندر اگر جو سربلندی چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ آنا پڑے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، جو باتیں ہم سے کہی ہیں، اور جس چیز کا وعدہ ہم سے لیا ہے، اور جس چیز کو کہنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس سے بچنا پڑے گا۔ نہیں بچیں گے، ہلاکت میں جائیں گے، بربادی میں جائیں گے، اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے۔ اور جب موت کا فرشتہ آئے گا، یوں آئے گا، یوں پکڑے گا، یوں روح نکالے گا، پھر ہائے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت کے افسوس کرنے سے ہمارا آپ کا کچھ بننے والا نہیں ہے۔ اگر آج
دنیا کی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ آج افسوس کر لیں کہ یا اللہ پچھلی زندگی جو گزر گئی، آئندہ اس زندگی کی طرف اس زندگی کو ہم دوبارہ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ آج معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ اپنے گنہگار بندوں سے بھی محبت کرتا ہے، اسی لیے مایوس نہیں ہونا ہے کہ ہماری زندگی جو پہلے گزر گئی اس کا کیا، بلکہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ آئندہ آنے والی زندگی کو میرے لیے راحت، سکون، چین، اطمینان والی زندگی بنا دیجئے۔ یہ پچھلا سال گزر گیا، آج ہمارے سامنے نئے سال کی ابتدا ہے۔ اس نئے سال کے اندر اللہ سے عہد کرے، اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، جو گناہ ہم کر چکے پچھلے سال کے اندر اس سے بھی ہمیں معاف فرما دیجئے، اور آئندہ آنے والے سال کو راحت، چین، اطمینان، سکون اور پاک دامنی اور پاکیزگی اور فحاصی، ان تمام چیزوں سے ہماری فحاصی سے حفاظت فرمائیے، پاک دامنی کو ہمارے دلوں کے اندر قائم فرمائیے۔ کرنے والے کام یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے ہر کام کیا جائے۔ سب جائز ہے، سب جائز ہے، سب جائز کے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھا جائے کہ کس کام کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا حکم ہے۔ ہم پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی کے اندر حد سے تجاوز بھی نہیں کرنا ہے، پڑھتے وقت اس چیز کا خیال کرے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے جو علم حاصل کرے گا اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ آ جائے اور اللہ اسے ناکام کر دیں، نہ ایسا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، میرے عزیز ساتھیو، اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو جانیں، اس چیز کو پہچانیں، اس چیز کو مانیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی ہمارے لیے پتھر کھائے، ہمارے نبی ہمارے لیے پیٹ پہ پتھر باندھیں، اور ان کی امت اس قدر غفلت میں پڑی رہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے والی کام ہے۔ اس لیے اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جو باتیں کہی گئیں اور جو باتیں سنی، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرے، ہمیں ذلیل نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ لادے ہوئے، اپنے حکم اور اللہ کے حکم پہ اللہ لادے ہوئے، اسی میں کامیابی ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ناکامی کی چیزیں ہیں۔